کہ ہمارے کارکنوں کی تربیت کی شدید ضرورت ہے۔ حجاب کا معاملہ تو وزیر اعلیٰ ہی نے شرمسار کر دیا بہار کو، جتنی مذمت کی ہے یا کم ہے۔ کہیں داڑھیاں نوچی جا رہی ہیں، کہیں ٹوپیاں اچھالی جا رہی ہیں، کہیں بیٹیوں کی عزت اور آبرو سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ طاہر صاحب سے لے کر جمیل الرحمن صاحب یا عبد الحلیم صاحب جیسے لوگ رہے، اس زمانے میں سیاست کا انداز الگ تھا۔ جب ہم لوگوں نے سیمانچل کی پسماندگی، اسباب اور حل کے تعلق سے ایک بڑا جلسہ کیا اور پہلی بار بیرسٹر جناب اسد الدین اویسی صاحب کو بلایا، تو اس جلسے کی صدارت اگر کسی نے کی تو سرزمین ارریہ نے کی تھی، مرحوم جناب پروفیسر عرفان صاحب نے کی تھی، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، جو کہ میں ہمارے نمائندے کو فتح یاب کیا اور بڑے بڑے سورماؤں کے چاروں خانے چت کرا دیے۔ انجینئر منظور عالم صاحب جو جیتتے رہ گئے، اور صرف اس افواہ کی وجہ سے کہ اگر کانگریس کو ووٹ نہیں دو گے تو بی جے پی جیت جائے۔ میرے ارریہ کے بزرگوں اور نوجوانوں، میں جب بھی ارریہ آتا ہوں اور غائبانے میں بھی کہتا ہوں کہ سرزمین ارریہ میرے محسنوں کا شہر ہے۔ بہر اعتبار میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا، سیاسی اعتبار سے جناب مرحوم تسلیم الدین صاحب کو، اور اخلاقی اعتبار سے میری تربیت میں بڑا رول رہا جناب نیر الزماں صاحب کا اور دیگر اشخاص کا۔ کاروبار میں آیا تو کاروبار میں بھی ڈیٹی کے ہمارے بھائی رضی احمد صاحب تھے، انہوں نے بڑی سرپرستی کی، اس لیے میں سرزمین ارریہ کو اپنے محسنوں کی سرزمین کہتا ہوں۔ اس وقت میں آپ کے چہرے بسرے دیکھ رہا ہوں اور مجھے پختہ اعتماد ہے کہ اس وقت آپ چند افراد یا 100-200 افراد ہی نہیں ہیں، بلکہ آپ کی پیشانی کی لکیریں، آپ کے تعلق سے جو مجھے معلوم ہے، آپ کا وجود اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ ہاں ارریہ کا دل اور دماغ ہر کوئی حاضر ہے۔ یہ 27 یا 30 لاکھ کی آبادی کے ارریہ کے رخ کو موڑنے والی طاقتیں یہاں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ سبوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے، جو کہ میں ہمارے نمائندے کو فتح یاب کیا اور بڑے بڑے سورماؤں کے چاروں خانے چت کرا دیے، اور بہت قلیل عرصے میں جناب بھائی انجینئر منظور عالم صاحب جو جیتتے رہ گئے، اور صرف اس افواہ کی وجہ سے کہ اگر کانگریس کو ووٹ نہیں دو گے تو بی جے پی جیت جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں اگر اس افواہ کو ہم قابو میں کر سکتے یا ہمارے لوگوں کو اعتماد ہوتا تو شاید آج ہمارے بھائی جناب منظور عالم صاحب ہمارے ساتھ اسمبلی میں ہوتے۔ بہرحال گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، تو اس کا ہمیں غم نہیں ہے، لیکن ہم منزل سے قریب ہیں۔ اور بھائی منظور عالم صاحب کو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ شکست کے بعد بھی اس کو میں نے حساس پایا، بلکہ یہاں ہمارے چاروں شکست خوردہ احباب ہیں۔ پھر اسی طرح ہمارے 300-350 ووٹ سے ہار گئے عزیزی ایڈوکیٹ عادل حسن صاحب، اور مختلف مقامات پر، تو ہمارے اپنے لوگوں کو میں نے حساس پایا، اور سچ کہا کسی نے کہ یہ لوگ الیکشن ہارے ہیں لیکن ایم آئی ایم والے حوصلے نہیں ہارتے، ہمارے لوگ حوصلہ نہیں ہارتے۔ اور اللہ سے دعائیں کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حوصلے کو قائم رکھے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، راج موہن جھا بھی اس وقت ایم آئی ایم کا ساتھ دے رہے ہیں، ادھر سے ہمارے رنجیت رانا ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم نے دلتوں کو، پچھڑوں کو، اگڑی اور دلت سب کو جوڑنے کا کام کیا ہے۔ اس کے لیے جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی دانشمندانہ سیاست کا ایک بڑا رول رہا ہے، جو تمام تر الزام کو برداشت کرتے ہوئے، گالیوں کو سنتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ میرے بھائیوں، کارکنان کے تعلق سے میں یہ کہوں گا کہ کارکن تو ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، اور جو کچھ بھی پیسے بہت لوگوں کے پاس ہوتے، لیکن جو کچھ بھی کارہائے نمایاں انجام دیا ہے، یہ کارکنوں کا سرگرم عمل طریقہ رہا ہے۔ ہم اس کے لیے اپنے پارٹی کے کارکنوں کو، شہدائیوں کو، بلکہ ہمارے کچھ احباب کہتے ہیں کہ ایم آئی ایم میں کارکن نہیں ہوتا ہے، یہ تو دیوانوں کی فوج کی مانند ہے، یہ دیوانے ہی رہ سکتے ہیں، تو دیوانوں کی فوج ہے۔ لیکن عزیزی تفہیم نے جس طرح سے کہا ہے کہ ہمارے کارکنوں کی تربیت کی شدید ضرورت ہے۔ معاملہ کشتی عام سطح میں سمندر کے چلے تو کوئی بات نہیں، لیکن جب جوار بھاٹا اٹھے
جب طوفان کا اندیشہ ہو تو کشتی کے ہر مسافر کو اور کشتی کے ہر ذمہ دار کو بہت حساس بساس رہنے کی ضرورت ہے۔ عام حالات میں ایم ایل اے ایم پی جیت جاتے، یہاں مرحوم طاہر صاحب سے لے کر جمیل الرحمن صاحب یا عبد الحلیم صاحب جیسے لوگ رہے۔ اس زمانے میں سیاست کا انداز الگ تھا، ابھی سیاست کا انداز بالکل بدل گیا ہے۔ اس وقت میں صرف یہ تکیہ کر کے رہ جانا کہ میرا ایم ایل اے جیت گیا ہے اور وہی کافی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ناعاقبت اندیشی کا ایک بڑا ثبوت ہوگا۔ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، فسطائی طاقتیں، فرقہ پرست طاقتیں جس طرح سے کمزور طبقات کو اور مسلمانوں کو نگلنا چاہتی ہیں، ایسے وقت میں ہمیں بہت ہی ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ کل ہم یوم جمہوریہ کا جھنڈا پھہرائیں گے اور یقیناً ہے ہم مسرت سے پھہرائیں گے، ہم آزاد ہند کے باسی ہیں، ہم آزادی کے ترانے گائیں گے۔ لیکن کسی نے کہا کہ ریئل فریڈم از فریڈم فرام فیئر، کہ اصل جو آزادی ہے، آزادی خوف سے نجات کا نام ہے۔ سکون نرم گدے میں اور ٹھنڈی ہواؤں میں ہے ضرور، لیکن اگر وہ محفوظ نہیں ہے وہ گھر، جس کو ہمارے بہت سارے مربی لوگ جو ہمارے نیاز صاحب جیسے عالم لوگ اکثر سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ اگر وہیں پر سب کچھ آسائش موجود ہو گھر میں اور کسی ایک سوراخ سے کسی ناک کے آنے کی خبر ہو تو آدمی سکون کی نیند نہیں سو سکتا ہے۔ آج ہندوستان میں وہی حالات ہو گئے ہیں کہ کہنے کو تو آزادی ہے، لیکن مسلم ملت اس وقت ہر طرف سے نرغے میں ہے۔ کہیں داڑھیاں نوچی جا رہی ہیں، کہیں ٹوپیاں اچھالی جا رہی ہیں، کہیں بیٹیوں کی عزت اور آبرو سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، کہیں انسان کے نام، مسلمان کے نام پر اس کے ساتھ زد و کوب کیا جاتا ہے اور کہیں اس کی گردن کاٹی جاتی ہے۔ ابھی حالیہ واقعات 4 واقعات ہوئے ہیں۔ ابھی حجاب کا معاملہ تو وزیر اعلیٰ ہی نے شرمسار کر دیا بہار کو، جس کی جتنی مذمت کی ہے یا کم ہے، لیکن اطہر کا معاملہ ہو، یہیں سکول کا معاملہ ہو، یہیں آپ کے مدھے پورہ کا معاملہ ہو، ان تمام تر جگہوں میں جس طرح سے ہمارے ساتھ شرارت کی جا رہی ہے تو ہمیں ہوش کے ناخن لینے ضروری ہے۔ اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ملک میں ابھی بھی امن پسند لوگ، ہم غیر مسلم تمام کو فرقہ پرست نہیں کہہ سکتے۔ آج بھی اس ملک کی عدالتوں میں جبکہ مودی ابھی چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کا دین باقی نہ رہے، ہم نے ان کے ٹوپی، ان کے نمازوں پہ پابندی لگا دی ہے، ان کے مدرسوں پر بھی پابندی لگا دیں گے، لیکن عدالت کا فیصلہ آیا ہے تو مودی کی گردن جھکی ہے، یوگی کی گردن جھکی ہے۔ مایوس ہمیں نہیں ہونا ہے، چونکہ مایوسی کفر ہے، اور جو قوم مایوس ہو جاتی ہے، آدمی مرتا صرف گردنوں کے کٹنے سے نہیں مرتا، یقیناً اس کی روح فنا ہو جاتی ہے، لیکن اصل ذلت کی موت گردنوں کو جھکا کر جینے سے۔ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، جب جھکا تو غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من۔ جب انسان زندہ ہو اور اس کا تن اور من آزاد نہ ہو تو زندگی کیا ہے؟ اس لیے جرأت مندوں کی تاریخ نہیں ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنی جرأت ایمانی کا، اس ملک کے ہم واجب شہری ہیں، اپنے شہری حقوق کا، ہم انسانی سماج کا ایک عنصر ہیں، ہمیں انسانی تمام تر قدروں کو لے کر اٹھنا پڑے گا۔ اس وقت سیمانچل کا خطہ جس کے پچھڑے پن کی ہم لوگ لڑائی لڑ رہے ہیں، اور MIM کے منصور میں منصور اول جو 2015 کے 16 اگست کو اتفاق سے وہاں بھی ارریہ کی حصہ داری تھی۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جس وقت پہلی بار ہم لوگوں نے جب MP کے الیکشن کو چھوڑ دیا تھا، MLA ریزائن کر گیا تھا، تو ہم لوگوں نے ایک تنظیم بنائی تھی سماجی انصاف فرنٹ کے نام سے۔ میں ممنون و مشکور ہوں جناب بھائی نیر الزماں صاحب کا کہ انہوں نے اپنے ہوٹل میں بڑا اجلاس کرایا تھا، اس میں ہم لوگوں نے بہار کے درد کو اور سیمانچل کے ساتھ ہو رہی ناانصافیوں کو ساجھا کیا تھا۔ اور اسی تعلق سے جب ہم لوگوں نے سیمانچل کی پسماندگی، اسباب اور حل کے تعلق سے ایک بڑا جلسہ کیا اور پہلی بار بیرسٹر جناب اسد الدین اویسی صاحب کو بلایا، تو اس جلسے کی صدارت اگر کسی نے کی تو سرزمین ارریہ نے کی تھی، مرحوم جناب پروفیسر عرفان صاحب نے کی تھی، اللہ انہیں غریق رحمت۔ ارریہ کے لوگوں، اس وقت سیمانچل کی مظلوم آبادی ٹکٹکی باندھ کر آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور میں اس بات کو کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ارریہ کے لوگوں کے MIM میں شامل ہو جانے کے بعد یہ تحریک کئی گنا آگے بڑھے گی۔ پچھلی بار ہم جیت کے آئے تھے، افسوس کہ ہم جیت کے آئے جوپی سے، بھلے ہی وہ جناب تسلیم الدین صاحب کے فرزند تھے،
لیکن تسلیم الدین صاحب کے نام پر جیت گئے یا پارٹی کے نام پر جیت گئے، لیکن اس شخص کے اندر میں کوئی خوبو نہیں تھی، ملت کے میم سے بھی ناواقف تھا وہ شخص۔ میں جناب بھائی مرشد عالم صاحب سے توقع کرتا ہوں کہ مرشد عالم صاحب بہترین قیادت کا ثبوت دیں گے، اور مجھے بڑا فخر اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اس وقت منظور بھائی نے جس مضبوطی سے ایم کے جھنڈے کو پکڑا ہے، انشاءاللہ یہ انقلاب اس سرزمین سے پھوٹے گا جس میں ارڑیا کا بڑا رول ہوگا۔ اس لیے ہم قریب اپنی ضلعی سطح کی کمیٹیوں کو تشکیل دیں گے، اور اس وقت جس قیادت کے لیے ہم اٹھے ہیں، میں اکثر تمثیلاً کہتا ہوں کہ قیادت کیا ہے؟ اگر جسم کو ایک سماج مان لیں، بازو کو زانو کو عوام مان لیں، تو بازو اور زانو کدھر چلتا ہے؟ جدھر آنکھیں اشارہ کرتی ہیں اور دماغ حکم دیتا ہے۔ اگر بازو سالم ہو، اگر زانو بھی مضبوط ہو، لیکن اگر دماغ قابو میں نہیں ہے تو وہ بگڑ جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ تو اس لیے جسم میں جس طرح سے گردن کی حیثیت ہے، کسی بھی سوسائٹی میں قیادت کی وہی حیثیت ہے۔ زانو کٹ جائے آپ زندہ رہ سکتے ہو، لنگڑے کہلاؤ گے، بازو کٹ جائے میں زندہ رہوں گا، لولا کہلاؤں گا، لیکن گردن کٹ جانے کے بعد وزن بازو اور زانو سے گردن کی کم ہوتی ہے، لیکن گردنوں کے کٹ جانے کے بعد پھر وہ لاش ہے۔ اس لیے ہم لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جس جسم میں سر نہیں ہے وہ لاش ہے، جس قوم کا کوئی امیر نہیں وہ بھی مانند لاش ہے۔ آج جو پورے ملک میں مسلمانوں کی بے توقری ہوئی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قیادت کے نام پر جن کو چنا، ان رہبروں نے ہمارے ساتھ رہبری نہیں کی بلکہ رہزنی کرنے کا کام کیا۔ آج ہمیں تانا دیتے ہیں لوگ کہ الگ قیادت کے لیے اٹھے ہیں اور فاسسٹ قوتیں آپ کی وجہ سے متحد ہو جاتی ہیں، تو میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے یادداشت پر شاید اکثر نور غور کرنا چاہیے۔ مولانا وحید الدین خان، ایک مزاح کرتا ہوں میں، مولانا وحید الدین خان صاحب کو کسی نے کہا کہ صاحب اسلام عورتوں کے مساوات کی بات کرتا ہے، لیکن بعض مقامات پر 2 عورت کی گواہی 1 مرد کے برابر، یہ تو مساوات نہیں ہے۔ تو کہا کہ دیکھو میں شرعی فتویٰ نہیں دیتا ہوں، ایک مزاح کرتا ہوں کہ عورت کو یادداشت کم ہے۔ کہا کیا آپ کہتے ہیں عورت کو یادداشت؟ اس سے زیادہ یادداشت تو حافظ جی کو بھی نہیں ہے۔ ارے کس کے بچے کس پہر میں پیدا ہوا، کس کا بچہ کس سے 6 دن کا بڑا ہے، کس کی بچی 6 دن کی چھوٹی ہے، وہ سب یاد رکھتی ہے۔ کہا کہ ہاں یہ معمولی باتیں یاد رکھتی ہے، لیکن اگر اس کو بچے کے پیدائش کی تکلیف یاد ہو تو دوبارہ کبھی وہ ماں بننے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ یعنی کہ اس کو، اور میں کہوں کہ وہ تو 2 عورت کی گواہی 1 عورت، لیکن سیمانچل کا خاص کر مسلمانوں کا جو موجودہ حال ہے تو میں کہوں گا 7 مسلمان کی بھی گواہی 1 مرد مومن کے برابر کی نہیں ہوگی شاید۔ اس لیے کہ بھول بہت جلدی ہم جاتے ہیں۔ ہم گجرات کو بھول گئے، 2002 میں گردنیں کاٹی ہے، بلقیس کی چیخ اب بھی کانوں میں گونج رہی ہے۔ کیا اسے ایم ملکی سیاست میں آئی تھی؟ وہ تو کنارے کی سیاست کر رہی تھی۔ بابری مسجد کا انہدام ہوا، کیا ایم آئی تھی؟ نہیں آئی تھی۔ ابھی ذات پر مبنی شمار ہوا ہے بہار میں، ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے لوگ واقف ہوں گے۔ میں اکثر جملہ کہتا ہوں، چونکہ ممبر بیمار ہو گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ملت بیمار ہو گئی ہے۔ اس وقت ممبر کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، چاہے وہ سیاسی ممبر ہو، چاہے وہ مسجد اور مندر کے ممبر ہوں، ہم کو ہوش مندانہ گفتگو کرنی پڑے گی۔ کیا ہوا آپ کو بہت سارے لوگوں کو خبر نہیں ہوگی کہ ابھی جو ذات پر مبنی شمار ہوا ہے، میں اکثر کہتا ہوں نتیش کمار نے غلطی سے ایک بڑا کام کر دیا ہے۔ سچر کمیٹی رنگناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ آئی، ارے دوا اس نے نہیں دی لیکن بیماری کی وضاحت تو کر دی تھی۔ جتنے ماتمی جلسے کیے لوگوں نے، اور اتنا اگر مسلمانوں نے تدارک کے لیے اسکول ادارے قائم کر لیتے تو مسلمانوں کی حالت تبدیل ہو جاتی۔ یہ ساؤتھ کے مسلمانوں میں غیرت ہے کہ تعداد ان کی کم ہے، لیکن آپ سے زیادہ عزت و افتخار سے وہ جیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے ابھی جانتے ہوں گے، حجاب کا معاملہ آپ کے یہاں بھی اٹھا ہے۔ حجاب کا معاملہ اٹھا تھا وہاں کرناٹکا میں بھی۔ حجاب کے ایک معاملے کی وجہ سے ایک کالج کا معاملہ جب کھڑا ہوا تو اپنی بیٹی کو ایک کالج سے نکالا، اور وہاں کے غیرت مسلمانوں نے 28 نئے کالج بنا لے کہ میری بیٹی یہاں حجاب کے ساتھ پڑھے گی۔ لیکن ہمارے درمیان میں کیا ہے، ہم جلسے کریں گے بھیڑ۔ سیمانچل جب بھی کوئی نیتا آتا ہے تو کہہ رہے بھائی یہاں کے لوگ سیاسی اعتبار سے بڑے جاگروک ہیں، یہاں کے بڑے تو جلسے نہیں دیکھے۔ دینی احباب کوئی آتے ہیں تو کہا مذہبی اعتبار سے لوگ بڑے جاگروک ہیں، یہاں سے زیادہ تو لوگ دینی نہیں دیکھے۔ لیکن میں کہتا ہوں نہیں صاحب، ہمارے سیمانچل میں معاف کیجیے گا، ہمارا سیمانچل عجوبہ پسندی کا شکار ہے۔
وہ دیکھتا ہے کہ اچھا دیکھیں یہ مولانا کیسی تقریر کرتا ہے، اچھا یہ کون نیتا آتا ہے. چونکہ نکمے ہیں لوگ، نکمے ہیں، اس لیے جنازے میں زیادہ بھیڑ ہے. اگر واقعتاً باشعور دیندار ہوتے تو پنجگانہ میں بھی بھیڑ ہوتی. تو یہاں جنازے میں بھیڑ ہوتی ہے، پنجگانہ میں بھیڑ نہیں ہوتی. یہاں جلسوں میں بھیڑ ہوتی ہے، یہاں سیاسی جلسوں میں بھیڑ ہوتی ہے. لیکن بلاک کے آگے جا کر ایک آدمی اگر بلا قصور کے کسی کے کمر میں رسی لگی، ایک کوا مر جاتا ہے تو 40 کوا ماتم کرنے آتا ہے. اور ایک آدمی بے قصور کی اگر اس کے کمر میں رسی لگئی تو شریف آدمی کہتا نہیں میں نہیں بولوں گا، نہیں تو پھنس جاؤں گا. اس کے تدارک کے لیے کھڑا نہیں ہے. یاد رکھیے، سماج میں جب ظلم ہو رہا ہے چپی سادھیں گے تو اگلی باری آپ کی بھی ہوگی. اور آپ دوسرے کے ظلم میں خاموش تھے، آپ پر ظلم ہوگا تو دوسرا بھی خاموش رہے گا. اس لیے خاموشی توڑنے کی ضرورت ہے. اور یہی قیادت پر ہم الزام لگاتے کہ دوسرے لوگ ہو گئے. تو آج جو جات پر آدھارت ہوا ہے، میں ایک بار اور کہہ دیتا ہوں، اس وقت نتیش کمار جی نے جو کرایا وہ 13 کروڑ کا بہار ہے. 13 کروڑ کے بہار میں معاشی حالت کس کی کیسی ہے، تعلیمی حالت کیسی کس کی ہے، ہائر ایجوکیشن میں کون ہے، پکے کے مکانات کس کے کتنے ہیں، مختلف پیرامیٹر، مختلف پیمانے طے کیے گئے اس کے سوسیو اکنامک. اس کا آپ جانتے ہیں کیا حال ہے؟ سب سے بدترین حال مسلمانوں کی ہے. کیا اس کے تدارک کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں؟ صرف ہم دوسروں کو کوستے ہیں. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے 45 سالہ سماجی تجربات مجھ کو ہیں. میٹریکولیشن کے بعد سے میں لگا ہوں سیاست میں، سماجیات میں. اور گزشتہ 25 سالہ عملی سیاست کے تجربات میرے سامنے میں ہیں کہ اس وقت جو بھی ہماری بدحالی ہے اس کی بڑی وجہ دوسرے نہیں ہیں، اس کی زیادہ ذمہ دار ہم ہیں. 10% قصور دشمنوں کا ہے، 90% قصور ہمارا ہے. لوگوں اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ہم باخبر نہیں ہوتے. ابھی میں پوچھوں ایک دانشوروں کو، دینی احباب کو، نہیں دے سکتے جواب. 13 کروڑ کے بہار میں ایک صرف اعداد و شمار میں پیش کرتا ہوں، وقت کم ہے، کہ 13 کروڑ کے بہار میں 20,49,000 لوگ سرکاری ملازمت کرتے ہیں. اس 20,49,000 میں 37 لاکھ ہمارے بھائی ہیں وہ بھومیہار. ان کی 37 لاکھ کی حصے داری، چونکہ لوک تنتر میں جس کی جتنی آبادی اس کی اتنی حصے داری، تو 37 لاکھ میں اس کی نوکری ہونی تھی 58,000. کتنی؟ اور ان کو نوکری کتنی ملی؟ 1,87,000. کئی گنی زیادہ؟ 3 گنی سے بھی زیادہ. وہیں پر ہمارے برہمن بھائیوں کی آبادی ہے 41 لاکھ، نوکری ہونی تھی تقریباً 70,000، ان کو ملی نوکری 1,70,000. نتیش کمار جی کی برادری کی آبادی ہے 37 لاکھ، نوکری ملی تھی 58,000، ان کو ملی 1,18,000. سب سے بڑی آبادی ہے بہار میں، 20% آبادی SC کی ہے، ان کی نوکری میں حصے داری ہوتی 4 لاکھ، ان کو ملی 3 لاکھ، 1 لاکھ نوکری سے محروم رکھا گیا. اور مسلمانوں کی آبادی ہے 18%، 2 کروڑ 31 لاکھ، نوکری میں حصے داری ہوتی ہے ان کی 3,68,000، ملی 1,73,000، لگ بھگ 1,95,000، یعنی 2 لاکھ نوکری سے محروم رکھا گیا. تو مسلمان 2 لاکھ نوکریوں سے محروم رکھا گیا اور دلت 1 لاکھ نوکریوں سے محروم رکھا گیا. تو دلتوں سے بدترین حالت ہوئی کہ نہیں نوکری کے اعتبار سے؟ اور یہ نوکری کو معمولی مت سمجھیے. آپ آئیے گا کہ بچے کی ہماری کل نوکری ہونے والی ہے اور ہم کو آج ہی جاتی پرمان پتر چاہیے. MLA صاحب کو کہیے گا، مرشد صاحب کو، مرشد صاحب کہیں گا چلے میں ویڈیو کو کہتا ہوں، تو ویڈیو کہے گا کہ سر معاملہ یہ ہے کہ وہ تو کرمچاری ہے نہیں سر، CI بھی نہیں ہے سر. ارے بھائی جلدی کر دو، بچے کا ایڈمیشن ہے، بات کو کرانا. کہا کہ نہیں سر نیم بنا دیے آپ لوگ سر، اس کے رپورٹ کے بغیر ہم نہیں دے سکتے ہیں سر، آپ لوگ نیم بدل دیجیے سر، ہم لوگ بنا دیں گے. کچھ نہیں کر پائیں گے یہ. لیکن وہی اگر ایک IAS آفیسر وہیں اس کا ویڈیو کوئی دوسری جگہ ہو کر کرے میرے بھائی کا ملازمت میرے بھتیجے کی، میرے گاؤں کا ایک لڑکا گیا ہے، ارے یار معاملہ بات کو کرا لینا بیک ڈیٹ سے، لیکن ہمارے اس بچے کو اس وقت جاتی پرمان پتر دے دو، نواس پرمان پتر دے دو، میں کہتا ہوں 5 منٹ نہیں لگے گا، وہ کام ہو جائے گا. یہ ملک اس وقت سرکار جو چل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نتیش کمار جی کے گانا گاتے ہیں وہ، اور سرکار چل رہی ہے، سرکار نوکرشاہ چلا رہے ہیں، افسر شاہی قائم ہے یہاں پر. اس افسر شاہی میں بھی آپ کا حصہ لینا ضروری ہے. ہم سیاسی طور پر ایک آواز لگا رہے ہیں، لیکن سماجی تنظیم بھی ضرورت ہے. میں آخر میں ایک بات کہوں گا کہ بھائیو، قیادت کی کیا اہمیت ہے. چونکہ آپ دینی احباب یہاں پر ہیں، گاندھی جی ہوں، سبھاش چندر بوس ہوں، جن لوگوں نے بھی قربانیاں دی ہیں وہ قیادت کے لیے دی ہیں. بیرسٹر اسدالدین اویسی جیل میں رہے اور آج وہ اس جگہ پر اس لیے پہنچے ہیں کہ میرے باپ نے بھی تجربہ کیا، ان کے ساتھ رہ کر چلا، اور میں بھی 2012 تک ان کے ساتھ چلا. لیکن جب ہمارا معاملہ آتا ہے تو یہ منہ میں پٹی باندھ لیتے ہیں. یہ معاملہ 2018 میں بھی آپ نے دیکھا
کہ جب طلاق بل کی بات آئی تو جس کانگریس کو آپ اپنا محسن اعظم سمجھتے ہیں، طلاق بل پر مولانا اسرار الحق قاسمی صاحب کو کانگریس نے بولنے کی اجازت نہیں دی۔ یہ کیسی غلامانہ قیادت! اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ حکومت تو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن اپنی آواز تو ہے۔ محسن انسانیت نے پیغام دیا، جب برائی کو تم دیکھو تو ہاتھ سے روکو، قوت سے روکو۔ جہاں قوت ہوگا، جہاں ایم ایل اے ہم روکیں گے، جہاں تک ہماری قوت ہوگی۔ اگر قوت نہیں ہے تو ہم زبان سے ٹوکیں گے۔ یہ بزدل ہمیں کہتے ہیں زبان سے مت بولو نہ برائی بڑھ جائے گی۔ میں کہہ رہا محسن انسانیت کے فرمان کے لیے تم نافرمانی کرتے ہو۔ حکمت ضروری ہے، لیکن سماج کے غلط چیزوں کے بارے میں اگر تم ٹوکو گے نہیں تو سماج میں برائیاں بڑھ جائیں گی۔ ہم ٹوکنے کی قوت رکھتے ہیں، ہم اپنی قیادت کو وہاں تک لا چکے ہیں کہ آج بہار میں کہیں بھی ظلم ہو، یہی کہتے ہیں جو لوگ کانگریس کے اور راجد کے دوسری قیادتوں میں ہیں، یہ کہتے ہیں ایم آئی ایم کا نیتا کہیں نہیں پہنچا، ایم آئی ایم کا نیتا کہیں نہیں بولا۔ اب اس کی ضرورت ہو گئی ہے کہ ان کی بولی کوئی سنتا بھی نہیں، بولنے میں ان کو شرم بھی آتی ہے۔ اگر ببانگ دوہل کوئی بول سکتا ہے تو ایم آئی ایم کے لوگ بول سکتے ہیں۔ آج مظلوموں کی پورے دیش کے مظلوموں کی نظر جب بھی کسی پر ظلم ہو تو اس کی نظریں حیدرآباد کی طرف اٹھتی ہیں لوگوں۔ اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس وقت ہماری قیادت ذرا انگڑائی لے رہی ہے، اور اس وقت مظلوموں کی جو وہ ہے بہار میں جو جن پر ظلم ہو رہا ہے، وہ بیچارے مایوس لوگ، وہ مظلوم آبادی اگر کسی کی طرف نظر اٹھتی ہے تو کانگریس اور راجد کی طرف نہیں اٹھتی ہے۔ سب سے پہلے اگر خبر ہوتی ہے تو ایم آئی ایم کے خادم کو، ایم آئی ایم کے کارکن کو ہوتی ہے۔ اس مقام پر ایم آئی ایم پہنچ گئی ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں بہار میں اس وقت سیکولر پارٹیوں کا جو پرخچے اڑ گئے ہیں، لالو فیملی کا کیا حال آپ دیکھ رہے ہیں، کانگریس کی اوقات کیا رہی ہے، بلکہ بحیثیت مجموعی اگر دیکھیں گے تو ہم سے کانگریس پیچھے رہی ہے۔ وہ 68 سیٹوں پر لڑکے 6 لائی ہے، ہمارا 28 سیٹوں پر لڑکے ہم لائے ہیں، اور ہمارے جو نمائندے ہارے ہیں اتنے قریب سے اس کے نمائندے بھی نہیں ہارے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہار میں ایک نئی سیاسی تبدیلی آ رہی ہے۔ اس نئی سیاسی تبدیلی میں آنے والے دنوں میں اگر آپ نے ایم آئی ایم کے جھنڈے کو بلند کیا تو اس نئی سیاسی تبدیلی میں آپ کا بڑا رول ہوگا۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ لوگوں نے جس گرم جوشی کے ساتھ پارٹی کو کامیاب کیا ہے، اسی دل جمعی کے ساتھ پارٹی سے وابستہ رہی ہے۔ اختلافات ہمارے ہوں گے اور یقیناً ہوں گے، ہم بیٹھیں گے، کارکنوں کا اجلاس کریں گے، لیکن اپنی پارٹی کو اپنے روشن مستقبل کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کی بھلائی کے لیے اب ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ہم الگ کوئی خالصتان اور پاکستان کا راستہ لے کر نہیں اٹھے ہیں۔ ہمارے باپ دادا پر ہمیں فخر ہے کہ دیش کو 2 ٹکڑا ہونے سے اگر بچایا، اس حصے کو بنگلہ دیش سے بچایا تو ہمارے باپ دادا تھے۔ ہم اس ملک کو سالم رکھنا چاہتے ہیں، اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو ہم قائم رکھنا چاہتے ہیں، اس ملک میں ہندو اور مسلمانوں کے ساتھ مل کے ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بدخواہ لوگ ہیں کہ الگ الگ جاتی کے اگر بن جائے سیاسی جماعت تو کوئی بات نہیں، ہماری بن جاتی ہے تو انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ہم نے برملا اسپیکر کے الیکشن میں نے لالو جی کے پارٹی کا ساتھ دینے کا کام کیا۔ حکومت سازی میں ہم نے اعلان کیا تھا کہ ان کی حکومت بنے گی تو ہم ان کے ساتھ ہیں، اور کل بھی انشاءاللہ العزیز جہاں بھی اس ریاست میں ہماری غیر مسلم سیاست آگے بڑھے گی، صاف ستھری سیاست، سیکولر سیاست، سماجی نیائے کی سیاست، ایم آئی ایم اس کے ساتھ قدم سے قدم بڑھا کر آگے چلے گی۔ ایک بات آخر میں کہہ جاتا ہوں، گاؤں میں غریب کی جھوپڑی ہوتی ہے اور بڑے لوگ کہتے ہیں کہ تم ان کے ہاں جاؤ گے، ان لوگوں کے ہاں کے پانی سے تو میری خواتین پاؤں نہیں دھوتی، لیکن اسی غریب جھوپڑی میں کوئی بیٹا آئی اے ایس کر کے آ جائے، یو پی ایس سی کا امتحان پاس کر کے آ جائے تو یہ امیر لوگ اپنی بیٹیوں کو دلہن بنا کر اس کو داماد بنانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ یقین جانیے ایم آئی ایم کا حال یہی ہے کہ ایم آئی ایم بھلے غریب کی جھوپڑی ہے، لیکن اگر آپ نے 10-12 پچھلے بار جتا دیے ہوتے تو بہار کی حکومت ہمارے مٹھی میں ہوتی۔ اس بار بھی اگر 12-15 جیت جاتے تو اس بار بھی تماشا کر کے دکھاتے۔ آئیے اس ہدف کو حاصل کریں کہ سیمانچل سے ایک ایسی طاقت اٹھائے جو پورے بہار کے مظلوموں کی آواز بنے۔ آپ لوگوں نے بڑی دل جمی کے ساتھ، بڑے صبر و سکون کے ساتھ، اور میں علمی، ادبی، مذہبی، اخلاقی لوگوں کو یہاں پر دیکھ رہا ہوں، میڈیا کے ساتھیوں کا بھی بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے جلسے کو کامیاب کیا۔ میں ایک بار پھر دل کی عمیق گہرائیوں سے بھائی جناب منظور عالم صاحب انجینئر اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس جلسے کا انعقاد کیا۔ اور بھائی الیکشن ہارے لیکن حوصلہ نہیں آ رہے ہیں، اللہ ان کے حوصلے کو اور توانائی بخشے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم، آداب۔